अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, दिल वालों के लिए एक बड़ी दिल की खबर है क्योंकि मैं मौजूद हूं इस वक्त पंजाब के पहले पेपरलेस कार्डियक हॉस्पिटल में जो सरकारी है और सिर्फ मजदूरों के लिए है। यहाँ पर ना डॉक्टर पर्ची थमाता है, ना पैसों की पर्ची दी जाती है और ना कोई सिफारिश की पर्ची चलती है। अगर आप मजदूर हैं तो आएँ और अपना बेहतरीन इलाज करवाएं। लेकिन क्या वाकई यहाँ पर बेहतरीन इलाज होता भी है कि नहीं, और ये पेपरलेस कैसे है, आइए मेरे साथ चलिए। कार्डियक आउटडोर रजिस्ट्रेशन ये है पहला स्टेप जहाँ पर मरीज आता है और उसके हाथ में होता है सिर्फ एक वो कार्ड जो उसका मजदूर कार्ड है। मजदूर कार्ड जिन लोगों के पास है वो लेके आते हैं, वरना हस्पताल का एक कार्ड है और जब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो सिर्फ उसी कार्ड के साथ करेंगे। कोई भी शख्स या कोई भी मजदूर यहाँ पर अपने इलाज के लिए आता है तो उसके पास ये दो चीज़ें होती हैं, और उससे मुराद है एक ID कार्ड जो कि हर शहरी के पास होता है, और दूसरा ये सोशल सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसका मतलब ये है कि हर वो मजदूर जो कि सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रजिस्टर है वो यहाँ पर आ सकता है और उसका डाटा कंप्यूटर में चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि ये वही शख्स है जो सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड है। फिर उसका इलाज बाकायदा शुरू किया जाता है। ये सिस्टम जो पहला रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है कैसे काम करता है, हमारे साथ मौजूद है नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर असद इकबाल साहब। सर बताइएगा, पहला काउंटर है और ये दो चीज़ें मेरे पास हैं, मैंने यही लेके वापस जानी है, तो इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, कैसे आप लोग चेक करते हैं? जैसे ही पेशेंट का हम ID कार्ड एंटर करते हैं तो हमें उसकी सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं, लास्ट उसकी कब से कंट्रीब्यूशन जमा हुई है। अगर तो वो एक्टिव मेंबर होता है देन हम उसको प्रोसीड कर देते हैं, और अगर वो एक्टिव मेंबर नहीं होता तो सिस्टम उसको वहीं पर ही डिनाई कर देता है। बट इन केस अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो तो उसको फिर हम एमरजेंसी में ट्रीट कर लेते हैं। सरकारी अस्पताल में एक बड़ा अस्पताल PIC है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी जाएँ तो एक लंबी कतार होती है और एक फाइलों का मलबा लोगों ने पकड़ा होता है। इसलिए बताने का मकसद ये है कि जो मजदूर हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये उनके लिए बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज रिसेप्शन पे आता है, ये मेन रिसेप्शन है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे बिल्कुल एक डेस्क देख रहे हैं जो दो ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं और वो यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि किस OPD में किस मरीज ने जाना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मरीज OPD में जाएगा। OPD के लिए 4 रूम्स बनाए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी आपको बिल्कुल US जैसे लगेंगे, जिनके पास कंप्यूटर भी है और वहाँ पर वो पेशेंट की पूरी डिटेल एंटर करते हैं, और अगर डॉक्टर समझे कि किसी पेशेंट ने टेस्ट करवाना है तो उस एंट्री के मुताबिक वो पेशेंट लैब में जाता है। लैब भी मौजूद है, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लैब में जैसे ही पेशेंट जाता है वो अपना कार्ड दिखाता है तो डॉक्टर की इवैल्यूएशन उसके पास आ जाती है और लैब अटेंडेंट उसका फौरी तौर पर टेस्ट कर देता है। लैब की रिपोर्ट भी डिजिटली आपको मौसूल हो जाती है। अगर आप रिक्वेस्ट करें और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो तो वो हार्ड कॉपी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। फार्मेसी में भी आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके जानी नहीं पड़ती, बल्कि डॉक्टर ने जो एंट्री की होती है फार्मेसी के पास उसका डाटा मौजूद होता है और वो दवाई आपको दे दी जाती है। दिल के अमराज अक्सर हमने देखे हैं कि वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। जो लोग एडमिट होते हैं उनके साथ ये क्या सलूक करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, चूँकि ये कार्डियक हॉस्पिटल है तो यहाँ पर मोस्टली पेशेंट जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन में आते हैं और फिर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, कोई भी दिल का मसला है तो फौरी तौर पर यहाँ पर लाया जाता है उनको। क्योंकि हम बात कर रहे थे पेपरलेस की, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये मोबाइल एक सिस्टम मौजूद है जो कि हर बेड पे जब भी वो चेक करने जाते हैं तो पेशेंट के पास जाते हैं और वहाँ से फौरी उसका डाटा चेक करते हैं और उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। फिर इससे हेल्प ये होती है कि जो भी उसकी हिस्ट्री बनती है अगर वो उसको बतानी ना भी आए तो डॉक्टर के पास सारी चीज़ें उसकी लैंग्वेज में मौजूद होती हैं। डॉक्टर अजमत मेरे साथ मौजूद हैं। चूँकि PIC एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे तो खैर बहुत रश होता है, बहुत बर्डन है, लोगों को नहीं पता भी कि एक और ऐसी फैसिलिटी है जो उस तबके के लिए है जो कि ये समझती है कि उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो कैसे ऑपरेट करते हैं? जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ जिसमें सारी कंप्यूटर बेस्ड एंट्रीज़ हैं, तो पेशेंट के जो डाटा की एंट्री है, उसकी सेफ्टी है और रिप्रोडक्शन है या डॉक्टर के लिए अवेलेबिलिटी है वो बहुत इजी हो गई है। कोई भी पेशेंट अब आता है तो उसे सारा अपना डाटा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक MR नंबर उसे मिलता है जो हमेशा के लिए है। उससे उसकी सारी पास्ट की इन्वेस्टिगेशंस जिसमें एंजियोग्राफी, एक्कोकार्डियोग्राफी, बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं, वो ऑनलाइन सिंगल क्लिक पे डॉक्टर को अवेलेबल होती है। तो आप लोगों को मसला नहीं होता पहले डॉक्टर आए और बस वो फाइल देखी और फौरी साइन कर दिया, पूरा इसको खोलें और चेक करें? आप लोगों को मसला नहीं होता? देखिए, फ़ाइल के मुकाबले में ये सिस्टम ज़्यादा आसान है। अच्छा। और इसमें पेशेंट के लिए भी आसानी है और डॉक्टर के लिए भी आसानी है कि डॉक्टर एक सिंगल क्लिक पे सारा जो डाटा होता है वो रिट्रीव कर लेता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की 1 साल पहले भी हुई है वो भी अवेलेबल होती है यहाँ। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब डॉक्टर की शिफ्ट चेंज होती है तो हमने अस्पतालों में देखा है कि अगर डॉक्टर 5 मिनट पहले चला जाए और दूसरा डॉक्टर बाद में आए
تو اس کی کمیونیکیشن گیپ سے ٹریٹمنٹ میں بڑا مسئلہ آتا ہے. اس میں بڑا سر یہ ہیلپ فل ہوتا ہوگا. اس میں سارا کچھ شامل ہے. اس میں ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کو پیشنٹ جو اوور دیا جاتا ہے وہ ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے, ٹائم بھی نوٹ ہوتا ہے, ڈیٹ بھی نوٹ ہوتی ہے, اور جو پیشنٹ کے کام رہ گئے ہوتے ہیں وہ نیکسٹ ڈاکٹر نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی ساری انٹری یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح پیشنٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے ایمرجنسی سے سی سی یو میں تو وہ بھی پراپر ڈاکومنٹل ٹرانسفر ہے. یہاں پر خیر بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن بطور پاکستانی مجھے بتانا پڑے گا کہ بالکل مفت علاج ہوتا ہے یہاں پر, چونکہ سرکاری ہسپتال ہے تو یہاں پر کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی. اور میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ فیسلٹیز آپ کے لیے ہیں اور صرف آپ صحیح جگہ پہ اس لیے نہیں آ پاتے کیونکہ آپ اویئر نہیں ہیں کہ وٹ از گوئنگ آن. تو یہ بڑا مزے کا سسٹم ہے کہ جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں پین ہوتا تھا اب وہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے اور یہ پراپر ان کا ایک فریم بنا ہوا ہے, وہ ہر بیڈ پر جاتے ہیں اور ساری اس کی انفارمیشن لے لیتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں اس میں کوئی پھر مسئلہ نہیں آتا. ہم ایمرجنسی سے نکل کے آئے وارڈز والا ایریا. میری آواز تھوڑی سی آہستہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ دل کا اسپتال ہے اور بڑا کرٹیکل سے پیشنٹ ہے یہاں پر. کرٹیکل وارڈ میں صرف اس لیے جا رہی ہوں کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ پیشنٹس کو کیسے رکھا گیا. صفائی کے انتظامات یہاں پہ قدرے بہتر ہیں چونکہ یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ امیونٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جم فری ایریا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کرٹیکل وارڈ ہے. یہاں پر بھی بالکل وہی سسٹم ہے کہ ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے ہی ایویلیویشن کی جاتی ہے اور مریضوں کو چیک کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جو راؤنڈ پہ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایک کلک کی دوری پر ہوتی ہے انفارمیشن. وہ جس بھی پیشنٹ کے پاس جاتا ہے آرام سے وہ چیک کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ کے لواحقین آتے ہیں ہمارے ہاں, جو بھی ماموں ملنے آتے ہیں وہ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر نہ ہو, اور وہ فوری فائل اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی میڈیسن لینی ہے. تو اس کے لیے بھی ایک آسانی یہ ہے کہ یہ ایک فائل صرف ماموں چاچو کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور وہ تسلی یہ کر سکیں کہ آن لائن سے مراد کوئی فراڈ نہیں ہے بلکہ ہارڈ کاپی میں موجود ہے پرنٹڈ فارم میں وہی انفارمیشن جو لیپ ٹاپ میں موجود ہے اس کے پرنٹ ہی یہاں پر صرف آپ کے ماموں کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ تسلی کر سکیں کہ آپ کا علاج صحیح ہو رہا ہے اور آپ کسی دھوکے کا شکار نہیں ہیں. تو ہر بیڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک فائل بھی ساتھ موجود ہے. لیکن میرا پیپر لیس کانسیپٹ جو میں آج بتانے آئی ہوں وہ بالکل انشیور ہے کیونکہ لیپ ٹاپ پہ ساری انفارمیشن ہے. تو انفارمیشن کے اس دور میں اگر ہاسپٹل میں یہ نظام باقی اسپتالوں میں بھی دیکھا جائے تو قدرے بہتر ہو سکتا ہے. یہاں پر پیشنٹ سے اگر میں ایک دو لوگوں سے بات کر سکوں, علاج ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہاں جی سیٹسفائڈ ہیں الحمدللہ. کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی جیسے سرکاری اسپتالوں میں ہوتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بہت اچھا ہے. آپ کے پیشنٹ کو کیا ہے؟ میرے پیشنٹ کو ان کا کارڈک بھی ہے اور گردے کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائبٹک بھی ہے, یہ بی پی بھی ہے ان کو. تو الحمدللہ فائلوں کے اتنے انبار ہم اٹھائے پھرتے ہیں یہاں پر, چونکہ میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ پیپر نہیں دیا جاتا, ایسا ہی ہے؟ تو پیپر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جتنے ان کو چاہیے ہوتی ہے. آپ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ ڈیجیٹل سسٹم ہے؟ ہاں بالکل, وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آن لائن رپورٹس آ جاتی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, بلکہ ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر فارورڈ بھی کرتے ہیں جس کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ بیمار ہیں یا پھر جس کو بھی آپ نے اپڈیٹ رکھنا ہے. آنٹی بتائیے گا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا یہاں پر؟ نہیں, ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, نرسیں بھی بہت اچھی ہیں. نہیں ویسے جو مطلب لیپ ٹاپ پہ یہ کیا انفارمیشن رکھ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے؟ ہاں جی صحیح, سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں جی. کبھی یہ تو نہیں آپ کو لگتا کہ پتہ نہیں لیپ ٹاپ پہ کیا کرتے رہتے ہیں, ہمیں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں, ڈاکٹر دیکھتے ہیں اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے ای سی جیز وغیرہ میں, چونکہ دل کا ہسپتال ہے تو پہلے سی ڈیز فارم میں ہوتی تھی, پھر جائیں آپ کہاں دکھائیں. لیکن یہاں پر یہ دیکھیں, یہ لیپ ٹاپ میرے سامنے جو پڑا ہوا ہے جو ڈاکٹر کا, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سک رہا ہو تو یہ ویڈیو فارم میں اس سافٹ ویئر میں موجود ہے جو کہ دکھائی بھی جا سکتی ہے اور آگے دی بھی جا سکتی ہے. ڈاکٹر کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سی ڈی لے پھر اس کو جا کے ویو کرے. یہ لیپ ٹاپ جو اس کا موجود ہے فوری طور پر ای سی جی وہ اپنے اسی سسٹم میں دیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق ایویلیویشن کر دیتا ہے. تو دس از سچ اے نائس اسٹیپ. اب یہاں پر ڈاکٹر سے بھی ہم نے بات کی, سارا سسٹم بھی جانا. سب سے امپورٹنٹ جو بندہ ہے نا وہ یہ آئی ٹی مینیجر ہے جس کا بہت چیلنجنگ کام ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے حال ہے ہسپتالوں میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر دیکھ نہیں رہا تھا, وہ موبائل یوز کر رہا تھا. اب جب ڈاکٹر لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے تو کتنی ریزسٹنس آتی ہے؟ بالکل اس طرح کا تو ایک ایفیکٹ آتا ہے کیونکہ جو ایک ہمارا شروع سے ٹریڈیشنل ایک پیپر پہ جو پینسل لکھی جاتی ہے جو کسی سے پہچانی نہیں جاتی, صرف فارماسسٹ پڑھ سکتا ہے, تو اس سے ہٹ کے اگر ایک ڈاکٹر کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے تو پیشنٹ کو تھوڑا سا آڈ عجیب لگتا ہے. جو نیو پیشنٹس آتے ہیں ان کو فرسٹ ٹائم تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آڈ سسٹم چل رہا ہے, بٹ اسٹل جب وہ یہاں سے ڈسچارج ہوتے ہیں, جب ان سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے تو وہ انسپائر ہوتے ہیں. ڈاکٹرز جو سینئر ڈاکٹر ہیں اسپیسیفکلی, اب وہ ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہوتے. یہ پوری انٹری کرنا, پھر ڈاکٹر سوچ بھی رہا ہے, انٹر بھی کر رہا ہے, پھر پچھلا بھی دیکھ رہا ہے,
وہ ڈاکٹرز میں کتنی ریزسٹنس آئی؟ اچھا اسٹارٹ میں تو ہمیں بہت زیادہ ریزسٹنس آئی کیونکہ جو ایجڈ لوگ تھے ان کو ماؤس یوز کرنے میں, ٹریک پیڈس یوز کرنے میں ایشو ہوتا تھا. بٹ اسٹل اب جو سچویشن ہے, اب میرے خیال سے ڈاکٹر سے اگر آپ فیڈ بیک لیں گی وہ کہیں گے کہ پیپر لیس سے ہمیں جلدی لکھنا پڑتا ہے. کہاں پہ آپ نے پوری دوائی کا نام لکھنا, اس کے آگے ڈوزز لکھنی ہے, صبح دوپہر شام کس وقت آپ نے کھانی ہے وہ لکھنا ہے. یہاں پہ جسٹ آپ نے ایک الفابیٹ سے ایک کلک سے آپ نے ساری میڈیسن, وہ ڈیٹا بیس میں تمام میڈیسن موجود ہیں, ڈیٹا بیس میں موجود ہیں, پچھلے 10 سال کی میڈیسنز موجود ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر جو لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے آن ڈیوٹی, اب 8 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی لمبی ڈیوٹی ہے, کبھی ساتھ ونڈو پہ واٹس ایپ بھی یوز کر رہے ہوں یا پھر نہیں, یہ ہم نے پرائیویسی سیٹ کی ہوئی ہے. اس میں HMIS کے علاوہ کوئی چیز, ایون یو کانٹ پلگ ہے USB, اس میں USB بھی نہیں آپ لگا سکتے جس سے وائرس بھی نہ ہے. اور یہ سارا ہمارا ریجڈ سسٹم ہے. اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی ریسٹرکٹیڈ ہے, اس میں واٹس ایپ بھی ریسٹرکٹیڈ ہے, اس میں گیمز بھی ریسٹرکٹیڈ ہے, ایون ایک لمیٹڈ اسکرین ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی اسکرین یوز نہیں کر سکتے. سو ناؤ آئی ایم ٹیکنگ ایگزٹ, اور یہ کارڈ جو میں لے کے آئی تھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ آئی ایم دا رجسٹرڈ پرسن, وہی کارڈ لے کے میں واپس جا رہی ہوں. میری ساری پرسکرپشن, میری ساری چیزیں آن لائن یہاں پر محفوظ ہیں. میں جب وزٹ کے لیے آؤں گی تو مجھے بتا دیا جائے گا, بلکہ جب مجھے وزٹ کرنا ہے تو بھی آئی ول گیٹ نوٹیفائڈ. تو یہ سرکاری ہسپتال ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہے, اس لیے پلیز اگر آپ کرائٹیریا پہ آتے ہیں تو اویل دس فیسلٹی, تاکہ آپ کسی بھی چیز سے محروم نہ رہ سکیں اور آپ کا بر وقت علاج ہو سکے. ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی, اللہ نے کرے.